انسانوں کے نام افزار ریحان، شیخ حسینہ لیڈر سے ڈکٹیٹر تک۔ خامیاں جمہوریت میں بھی نکالی جا سکتی ہیں، لیکن دنیا صدیوں کے سفر میں اتنے زیادہ تجربات سے گزرنے کے بعد یہ سمجھ چکی ہے کہ انسانیت کے حق میں جمہوریت سے بہتر کوئی نظام حکومت وضع نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ جمہوریت برداشت، حوصلہ اور دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سکھلاتی ہے۔ جمہوریت میں میجارٹی کی اتھارٹی ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب ون پارٹی استبداد نہیں۔ مینارٹیز کے بھی مسلمہ حقوق ہیں جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں ریڑھ کی ہڈی جیسے ہیں۔ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں حزب اختلاف اور قائد حزب اختلاف کا بھی ایک مقام، وقار اور احترام ہے۔ اپوزیشن کے بغیر جمہوریت لا اصل و بے معنی یک طرفہ پروپیگنڈا یا من گھڑت دھندا ہے۔ ترقی یافتہ اور مضبوط جمہوریتوں میں اگر اس نوع کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایک ہی شخص فہم یا تاحیات قوم کی گردن پر سوار نہ رہے تو اس کی حکمت کو سمجھا جانا چاہیے۔ امریکی آئین سازوں نے اپنے ہر صدر کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی پاپولر ترین صدر ہو، یہ حد مقرر کر رکھی ہے کہ وہ 2 سے زائد ٹرمز کے لیے قومی قیادت یا صدارت پر فائز نہ ہو سکے۔ چند ایکسیپشنز کے سوا امریکی 2.5 صدیوں سے اسی آئینی روایت پر عمل پیرا ہیں۔ جارج واشنگٹن کی عظمت کو سلام ہے کہ جب اس گریٹ انسان کی پاپولرٹی زوروں پر تھی، ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ آپ دوبارہ صدارتی الیکشن لڑتے ہوئے قومی قیادت فرمائیں، مگر اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے معذرت کی اور کہا میری قوم میں اور بھی بڑے اہل لوگ موجود ہیں، انہیں بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ منتخب ہو کر آئیں اور اپنی صلاحیتوں سے قوم کی خدمت کریں۔ مہاتما گاندھی کی 20ویں صدی کے نصف اول میں جو پاپولرٹی تھی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اٹھتے تو پوری جنتا اٹھ کھڑی ہوتی، وہ چلتے تو پوری قوم ساتھ چل پڑتی۔ اگر وہ کانگریس کے تاحیات صدر بن کر رہنا چاہتے تو کون آڑے آ سکتا تھا؟ وہ آزاد ہند کے پہلے گورنر جنرل بننا چاہتے تو کیا رکاوٹ تھی؟ مگر اس مہان انسان نے کبھی کوئی عہدہ نہیں لیا، خدمت اور جدوجہد سے جنتا کے دلوں میں جگہ بنائی اور دلوں پر راج کیا۔ ساؤتھ افریقہ کے عظیم ہیرو نیلسن منڈیلا تو ابھی کل کی بات ہیں۔ آزادی کی جدوجہد میں جس شخص نے اپنی ساری جوانی جیلوں میں گزار دی، قوم کو آزادی دلائی تو جنتا نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ وہ تاحیات جنوبی افریقہ کے صدر بن کر رہ سکتے تھے، مگر ایک ہی ٹرم کے بعد دوبارہ اس عہدے کے لیے الیکشن لڑنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میری قوم کے دلوں میں میرے لیے جو محبت و عزت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میں خود کو ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کروں، دوسروں کو موقع دوں کہ وہ آگے بڑھیں اور منتخب ہو کر قوم کی قیادت فرمائیں۔ یہ سب دانا و مدبر لوگ انسانی نفسیات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ ایک ہی شخص کو اپنے اوپر اہم مسلط دیکھتے ہوئے لوگ بوریت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انسانی فطرت تبدیلی پسند ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اب یہ حال ہی کی بات ہے، انگلینڈ میں نئے انتخابات ہوئے ہیں جن میں کنزرویٹو پارٹی کے بالمقابل لیبر پارٹی کو بھاری مینڈیٹ کے ساتھ کامیابی ملی ہے۔ حالانکہ کنزرویٹو پارٹی کے اندر سے تبدیلی کے تحت 5 وزرائے اعظم بدلے گئے۔ اینڈ میں ان کی پالیسیاں قومی مفاد میں بہت بہتر جا رہی تھیں۔ انہوں نے مہنگائی اور افراد زر کو ختم کرنے کے لیے بہتر اقدامات اٹھائے۔ پرائم منسٹر رشی سونک محنت، لگن اور بہترین صلاحیت کے ساتھ بہت اچھے جا رہے تھے، مگر پچھلے 14 برسوں سے کنزرویٹو پارٹی مسلسل برسر اقتدار تھی۔ اگرچہ پالیسیاں بظاہر دونوں کی ملتی جلتی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں، مگر یہ جمہوریت کی عظمت ہے جو دوسروں کو بھی آگے آنے کے بہتر مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ غیر جمہوری معاشروں میں خواہ کیسی ترقی و خوشحالی ہو، لیکن اندر ہی اندر ایک نوع کی گھٹن اور فرسٹریشن ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ لوگ بے بس و مجبور ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے وجہ اور شوقیہ طور پر سیاسی توڑ پھوڑ، ہلچل یا عدم استحکام کو پروموٹ کیا جائے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو ملک و قوم میں معاشی ترقی و خوشحالی بھی آئے گی، ورنہ کنفرنٹریشن کی فضا میں جب ہر حکومت کو اپنی بقا کے لالے پڑے رہیں تو ترقی کیا خاک ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم بنگلہ دیش کی حالیہ مثال کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بنگلہ بندھو شیخ مجیب الرحمان کی سپتری شیخ حسینہ پورے بنگلہ دیش کی پاپولر ترین لیڈر بن کر ابھری تھیں۔ ان کے والد مرحوم نے اپنی قوم کو جس طرح پاکستانی فورسز کے استبداد سے آزادی دلوائی، اس کے باوجود شیخ صاحب کو جس ظلم کے ساتھ ان کی اپنی فوج نے پورے خاندان سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا، سوائے 2 بیٹیوں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کے جو اس وقت اپنے ملک کی بجائے جرمنی میں تھیں، بنگالیوں نے اپنے بابا قوم کی بیٹی شیخ حسینہ کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ فوجی استبداد یا آرمی کی دھونس سے ٹکر لے کر بھی 1996 میں انہیں جتوایا، بنگلہ دیش کے اقتدار تک پہنچایا، اور یوں وہ 2001 تک بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر رہیں، اور پھر ابھی 2009 سے 73 کے ساتھ 4 مرتبہ یعنی کل ملا کے 5 مرتبہ شیخ حسینہ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش رہیں۔ ابھی 2024 میں انہوں نے یک طرفہ طور پر جو الیکشن جیتا، اس پر نہ صرف اندرون ملک بلکہ مغرب میں بھی بہت سی انگلیاں اٹھیں۔ وہ لگاتار وزارت عظمیٰ کے 15 سال پورے کر چکی تھیں۔ بحیثیت پرائم منسٹر بنگلہ دیش کل ملا ان کے اقتدار کا دورانیہ 20 برس 234
29 दिन बनता ہے۔ اگر عوامی جمہوریت کی روح کے مطابق جائزہ لیا جائے تو کسی بھی جمہوری قائد کو چاہے وہ جتنا ہی پاپولر لیڈر کیوں نہ ہو اتنی طویل مدت تک اپنی قوم پر مسلط رہنے سے گریز کرنا چاہیے، اپنی پارٹی سے نئی قیادت کو سامنے آنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس کے برعکس اپنی اپوزیشن کو یوں دیوار سے لگا دینا یا جیل میں بند کر دینا جمہوری آدرشوں کے خلاف ہے۔ چلے اسے بھی سیاسی بندوبست کا نام دیا جا سکتا ہے، لیکن مظلوم سے ظالم بن جانے کا تو کوئی جواز نہ تھا۔ شیخ حسینہ صاحبہ، آپ تو بنگلہ بندھو کی بیٹی تھیں، آپ کو تو قوم کی ماں بن کر اسٹوڈنٹ سے اپنے بچوں کی طرح شفقت و اپنائیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے سینے میں ان کے لیے دوسروں سے بڑھ کر درد ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس اب بڑے پن کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اختلاف رائے کرنے والوں کو رضاکار کے تانے دینے لگ گئیں۔ آپ کی مامتا نے کیسے گوارا کیا کہ اپنے بچوں پر گولیاں چلانے اور انہیں بھون ڈالنے کا حکم جاری فرما دیں، ہیلی کاپٹروں سے نو نہالوں پر بارود پھینکا جائے، جبکہ ان کے ابتدائی مطالبات 100% سچائی اور انصاف پر مبنی تھے۔ یوں آپ مظلوم لیڈر سے ظالم ڈکٹیٹر بن گئیں۔ جن لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی اور بے پناہ قربانیاں دی تھیں، ان کے لیے تو کوٹا سمجھ میں آتا ہے، لیکن نصف صدی گزرنے کے بعد ان کے بچوں اور پوتوں کے لیے کوٹا مقرر کرنے پر اصرار بے اصولی اور دھاندلی تھی۔ 30% ان کے لیے اور دیگر کو ڈال کر 56% کوٹا نکلنے کے بعد عام نوجوانوں کے لیے پیچھے بچتا ہی کیا تھا؟ ان نوجوانوں کا اس زیادتی کے خلاف اٹھنا قابل فہم تھا۔ اپنے حق اور سچائی کے لیے آواز اٹھانے والوں کا تو پھولوں سے سواگت ہونا چاہیے، مگر آپ کے حکم پر ان کے اوپر گولیاں برسائی گئیں۔ اس کے بعد اگر وہ بپھر جائیں اور صریح بدتمیزی پر اتر آئیں تو یہ قابل فہم ریئیکشن ہی قرار پائے گا۔ یہ بھی بڑی اچھائی ہوئی ہے کہ 5 اگست 2024 کو 15 اگست 1975 کی تاریخ نہیں دہرائی گئی۔ جنرل وقار الزمان نے رشتے اور تعلق کا احترام کرتے ہوئے اپنوں جیسا برتاؤ کیا ہے۔ تو کو یہی ہے کہ جن بنگلہ دیشی عوام نے سیاستدان شیخ حسینہ کی ڈکٹیٹرشپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کسی فوجی جنرل کی آمریت کو بھی اسی طرح مسترد کر دیں گے۔ شاید جنرل وقار الزمان کے لیے ممکن نہ ہو سکے گا کہ وہ ماشاءاللہ لگاتے ہوئے اپنی من مانی کر سکیں۔ ایسی صورت میں خون خرابہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس سلسلے میں ابھی یقین کے ساتھ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں جب فوجی لوگ ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو ابتداً وہ جتنے سادہ دکھتے ہیں ماں باپ ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی اتنے ہی سادہ ثابت بھی ہوں۔ جنرل ضیاء الحق کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو 90 دن میں انتخابات کروانے اور واپس بیرکوں میں جانے کا وعدہ کر کے آئے تھے، مگر پھر کارے جہاں دراز ہے ابھی میرا انتظار کر کہ مصداق بس و اقتدار پر قابض رہے۔ اس ایشو کو ہم تضادستانیوں سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ویسے بنگلہ دیش میں بھی اوپر نیچے جتنے ماشاءاللہ لگتے رہے ہیں، خونکر مشتاق احمد سے لے کر جنرل ارشاد تک ایسے بھی ہوا جب ایک ویک کی تاخیر میں دوسرا ماشاءاللہ لگ گیا۔ جنرل وقار الزمان کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ وہ شیخ حسینہ کے قریبی عزیز ہیں، ان کے ملٹری سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ 58 سالہ جنرل کی تعیناتی ابھی جون ہی میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کی طرف سے یہ سوچتے ہوئے کی گئی تھی کہ وہ ان کے لیے طلبہ تحریک کے پرتشدد مظاہروں میں ڈھال ثابت ہوں گے۔ ابتداً جنرل نے انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے اچھا خاصا کریک ڈاؤن کیا، مگر جب ملک بھر سے طلباء کو ڈھاکہ پہنچنے کی کال دی گئی تو جنرل نے بڑے خون خرابے سے بچنے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنے بچوں پر گولی نہیں چلا سکتے۔ ساتھ ہی انہوں نے پرائم منسٹر کو 45 منٹ میں مستعفی ہونے کا الٹیمیٹم دے دیا اور انہیں کسی نوع کی تقریر ریکارڈ کرانے کی بھی مہلت نہ دی۔ فوجی ہیلی کاپٹر میں انہیں اگرتلہ بھیجنا بھی ان کے لیے بہت بڑی مہربانی تھی۔ اب ایک طرف شواہد یہی ہیں کہ فی الوقت وہ انڈیا میں ہی کسی نامعلوم مقام پر رکھی جائیں گی، تا وقتے کہ انہیں کسی ویسٹرن کنٹری میں اسائلم نہیں مل جاتی، فی الوقت جس کا امکان کم دکھتا ہے۔ دوسری طرف جنرل وقار نے جس عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا ہے وہ بھی شاید ہی ان کی مرضی کے مطابق بن سکے۔ حالات زیادہ بگڑے تو کوئی نیا کو بھی ہو سکتا ہے۔ حسینہ مخالفین کی طرف سے انہیں ہٹائے جانے کا مطالبہ بھی آ سکتا ہے۔ ان کی مخالفت میں مظاہرے بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ ہلاک شدگان کی تحقیقات کے مطالبات کرتے ہوئے کچھ انگلیاں ادھر بھی اٹھ سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حالات پر قابو پاتے ہوئے اصل معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں اور بشمول طلباء سیاستدانوں کو لائن میں لگا دیں۔ طاقت کی نفسیات تو ایسی ہی ہوتی ہیں۔ طلباء رہنما نہید اسلام نے اعلان کیا ہے کہ عبوری پرائم منسٹر بنگلہ دیشی ماہر معیشت نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو بنایا جائے گا۔ طلباء کے الٹیمیٹم پر صدر شہاب الدین منازع اسمبلی تحلیل کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عبوری سیٹ اپ میں خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کو کیا اہمیت ملتی ہے۔ عبوری سیٹ اپ میں فی الوقت شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں دکھتی، حالانکہ عوامی لیگ کی حکومت کے خلاف کامیاب عوامی بغاوت کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑے گا عوامی سطح پر اتنی بڑی پارٹی عوامی لیگ کی حیثیت زیرو نہیں ہو گئی ہے۔ اس کے ہیڈ آفس کو اگرچہ جلا دیا گیا ہے، ان کے دفاتر سمیت لیڈران پر حملوں کی رپورٹس بھی ہیں، ہندو اقلیت کی بھی پریشانیاں ہیں، ان کے مندروں اور جائیدادوں کے تحفظ کے بھی ایشوز ہیں، اور یہ خدشہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اب بنگلہ دیش میں ایک نوع کی ایسی سیاسی انارکی ہوگی جو نہ صرف سیاسی استحکام کا خاتمہ کر دے گی بلکہ بنگلہ دیش کی ابھرتی یا اٹھتی ہوئی اکانومی کو ڈاکٹر محمد
یونس جیسی قدور شخصیت بھی اس بدترین بدامنی میں سنبھال نہیں پائے گی۔ یہ امر بھی واضح رہے کہ اس تمام تر ہلے گلے میں جماعت اسلامی کا رول اچھا خاصا محسوس اور ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ حسینہ حکومت کے خلاف جتنی پرتشدد اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی ہے، اس میں قدم بقدم اسلامی چھاتر و شبر کی دہشت و وحشت ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی کڑیاں کہیں آگے تک ملی ہوئی ہوں، ورنہ عام بنگالیوں کو اپنے دیش کے فاؤنڈر سے اتنی زیادہ منافقت کیسے ہو سکتی تھی کہ سب سے پہلے اس کے مجسموں پر دعویٰ بولتے یا توہین آمیز سلوک کرتے۔